بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 145 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان الزمان الذی لا يقبل فیہ الایمان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔ پھر جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس دن کسی انسان کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا، اس شخص کو جو اس سے قبل ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں نیک اعمال نہ کیے ہوں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ، دوسرے ہیں علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری الزرقی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں العلاء بن عبد الرحمن الحرقی صدوق، اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی الحرقی ثقۃ، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے یعنون ابن جعفرین، اور دوسرا ہے وہو ابن عبد الرحمن۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کے طور پر لائے ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین 7 کے رئیس ہیں۔ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہیں، جیسے دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج اور زمین میں خسف، اور دوسری وہ جو قیامت کے وقوع کی علامت ہیں، جیسے دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابہ کا خروج، اور وہ آگ جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوگا جب ایمان لانا محض اضطراری ہوگا، اور تکلیف یعنی امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ صاحب کشاف کے مطابق اس وقت ایمان لانے والی روح اگر پہلے سے مومن نہ ہو یا اس نے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ کیا ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں، کیونکہ قرآن نے ایمان اور عمل صالح کو ہمیشہ ساتھ ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ قاضی عیاض رحم اللہ کے مطابق جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے اعمال اسی حالت پر مہر کر دیے جائیں گے جس حالت پر اس وقت ہوں گے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونا عالم بالا کے بدلنے کی علامت ہے، اور یہ قیامت کے آغاز کی نشانی ہے۔ جب لوگ اس نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کا ایمان محض مشاہدے کی بنیاد پر ہوگا، جو اضطراری اور جبری ایمان ہے۔ ایسا ایمان غیب پر یقین نہیں کہلاتا، یہ ایمان غرغرے کے وقت ایمان لانے کے مشابہ ہے، جو شرعاً قابل قبول نہیں۔ فتح الباری میں بھی یہی وضاحت موجود ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایسا مشاہدہ ہے جو ایمان بالغیب کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایمان یا توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اس حدیث سے کئی اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس میں اس وقت کی وضاحت ہے جب ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے کتاب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قیامت کے وقوع کا اس بات ہوتا ہے، یعنی یہ ایک یقینی حقیقت ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات اور نشانیاں ثابت ہوتی ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا جو اپنی معمول کی سمت کے خلاف ہے، اس کا اس بات ہوتا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کے مطابق اہل سنت کے فقہاء، محدثین اور متکلمین اس بات کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، برخلاف بعض باطنی فرقوں کے جو اس کی تعویل کرتے ہیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نہ کافر کا ایمان قبول ہوگا اور نہ گنہگار کی توبہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے پہلے بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس نے گناہ گاروں کو طویل مہلت دی ہے تاکہ وہ رجوع کر سکیں، اور جو بھی سچے دل سے پلٹے گا اور جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی بندے کو اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کی جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔